about the homeostasis. Homeostasis دو لفظوں پر مشتمل ہے، ایک لفظ ہے ہوم اور ایک ہے stasis. ہوم جیسے کہتے ہیں گھر کو، کیا کہتے ہیں؟ گھر کو. stasis کا مطلب ہوتا ہے to maintain، برقرار رکھنا. جیسے ہم اپنے گھر کا ماحول یا اپنے گھر کا انوائرمنٹ کیا رکھتے ہیں، اس کو برقرار رکھتے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ جو باہر کا ہمارا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے. جو کیا ہوتا ہے باہر کا؟ ایکسٹرنل. تو ہومیوسٹیسس کا مطلب ہے ٹو مینٹین دا انٹرنل انوائرمنٹ فرام دا ہارمفل فلکچویشن ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ. کیا؟ ٹو مینٹین دا انٹرنل انوائرمنٹ فرام دا ہارمفل فلکچویشن ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اب بات میرا یہ ہوتی ہے کہ بالکل مینٹین کا مقصد نہیں ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ فکس بالکل ایک پوائنٹ پر رکھ دیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی ایک نیرو رینج آتی ہے. کیا آتی ہے اس کے اندر؟ ایک نیرو رینج مطلب چھوٹی تنگ رینج آتی ہے کہ اتنی انوائرمنٹ جو پی ایچ ہوگی یا اتنا ٹمپریچر ہوگا، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ باڈی کام کرے گی. باڈی کیا کرے گی؟ کام کرے گی. جیسے اگر آپ برائلر فارم کے اندر چلے جائیں تو برائلر فارم کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ بے شک ٹمپریچر اپنا مینٹین رکھتے ہیں، مگر پھر بھی جو اس کا انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کا ٹمپریچر پھر بھی فلیکٹویٹ کرتا ہے. پھر بھی کیا کرتا ہے؟ اگر آپ اس طرف سمجھنا ہے تو اپنی باڈی کو دیکھ لیں. سردیوں کے اندر ہمارا جو باڈی کا ٹمپریچر ہوتا ہے بے شک ہم 37 ہی رکھتے ہیں، مگر پھر بھی فرق پڑ جاتا ہے. سردیوں کے اندر تھوڑا نیچے آ جاتا ہے 1 سینٹی گریڈ تھوڑا بہت، اور گرمیوں کے اندر تھوڑا بہت کبھی کچھ اوپر چلا جاتا ہے. اس کے باوجود کہ ہماری باڈی کیا کر رہی ہے؟ اس کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے. کیا کر رہی ہوتی ہے؟ مطلب ہے جب باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہارش کنڈیشن کے اندر پہنچ جائے، کس چیز کے اندر؟ ہارش کنڈیشن کے اندر، تو باڈی کے اوپر تھوڑا بہت ایفیکٹ تو پڑتا ہے. 1 سینٹی گریڈ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس طرح پی ایچ بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح آسمو ریگولیشن بھی ہو جاتی ہے. جیسے آپ کبھی سی بی سی کروانا جائیں تو سی بی سی کے اندر آپ ایک سلنڈر دیے ہوگی، وہاں دیتے ہیں سی بی سی کے اندر یہ بلڈ اتنا ہونا چاہیے، یہ اتنا ہونا چاہیے، مگر آپ کو اس سے تھوڑا بہت نیچے ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح پرابلم نہیں ہوتا. اگر زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کیا کریں؟ آپ بلڈ لگوا لیں، آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں. تو مطلب یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے ٹو مینٹین دا انٹرنل انوائرمنٹ، اس کو برقرار رکھا جائے فرام دا ہارمفل فلکچویشن ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اور جو انٹرنل انوائرمنٹ ہم نے مینٹین رکھنا ہے وہ ایک نیرو رینج کے اندر. کہاں رکھنا ہے ہم نے؟ نیرو رینج کے اندر. اس کے اندر اب اس کے اندر جو ہم نے مینٹین رکھنی ہے وہ بھی دو طرح ہے. ایک جو ہم نے کنٹرول کرنا ہے وہ آرگنزمل لیول پہ ہے اور دوسرا سیل لیول پہ. کس لیول پہ؟ ایک آرگنزم لیول پہ اور دوسرا سیل لیول پہ. اب جب ہم آرگنزم لیول پہ بات کرتے ہیں تو ایک آرگنزم جاندار کی بات کرتے ہیں. تو جاندار اپنی باڈی کا اوور آل ٹمپریچر مینٹین کرے گا اور اوور آل پی ایچ مینٹین کرے گا، اوور آل اپنا سلیوٹ، سالٹ، واٹر کی کنسنٹریشن، نائٹروجن کی کنسنٹریشن، یہ ساری چیزیں کیا کرے گا؟ اوور آل مینٹین کرے گا. جب ہم سیل کی بات کرتے ہیں تو ایک سیل اپنا انٹرنل انوائرمنٹ برقرار ہے کس کے؟ ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ سے. جو سیل کے اندر والا انوائرمنٹ ہے وہ کوشش کرے گا کہ ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھے گا. یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کیسے مینٹین رکھتا ہے، یہ کیا سسٹم ہوتا ہے. ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں کنٹرول ایٹ دا آرگنزم لیول. آرگنزم لیول کے اوپر یہ کیسے کنٹرول کرے گا. اس کے اوپر 3 چیزیں ہیں: آسمو ریگولیشن، ایکسکریشن اینڈ تھرمو ریگولیشن. آسمو ریگولیشن کے اندر واٹر اور جو سلیوٹ ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن کو مینٹین کیا جاتا ہے. پانی کتنا ہے اور سلیوٹ کتنا ہے باڈی کے اندر، پانی کتنا ہے اور سلیوٹ کتنا ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. ایکسکریشن کے اندر جو نائٹروجنس ویسٹ ہیں ان کو مینٹین کیا جاتا ہے. نائٹروجنس ویسٹ کہاں سے آتے ہیں؟ پروٹین کی میٹابولزم سے آتے ہیں. کس سے آتے ہیں؟ کیونکہ پروٹین کس سے بنی ہوتی ہے؟ امینو ایسڈ. اور امینو ایسڈ کے بیسس اسٹرکچر دیکھیں تو اس کے اندر نائٹروجن ہے، ایسے امینو گروپ Na2 موجود ہوتا ہے. اور اس کے بعد تھرمو ریگولیشن. تھرم کا مطلب ہوتا ہے ٹمپریچر. تو یہاں ٹمپریچر کو مینٹین کیا جاتا ہے. کس چیز کو مینٹین کیا جاتا ہے؟ ٹمپریچر کو. یہاں سے آپ کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں آسمو ریگولیشن کی ڈیفینیشن کے اندر ٹو مینٹین دا واٹر اینڈ سلیوٹ بیلنس ان دا باڈی. کیا ہے؟ بیلنس ان دا باڈی. نہ واٹر بڑھنے پائے اور نہ ہی سلیوٹ بڑھنے پائے. آگے یہ اس میں اس کے اندر پڑھیں گے کہ باڈی کے اوپر افیکٹ کیا ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز بڑھ جائے. اگر کوئی چیز بڑھ جائے افیکٹ کیا ہوتا ہے، جیسے آگے ہم اس چیز کے اندر پڑھیں گے. یہاں ہم نے کیا دیکھنا ہے صرف ابھی انٹروڈکشن کے اندر ٹو مینٹین دا واٹر اینڈ سلیوٹ بیلنس ان دا باڈی. بیلنس ان دا باڈی. اور دوسرا اس کے بعد ہے ایکسکریشن. کیا ہے؟ ایکسکریشن. دا ریموول آف دا نائٹروجنس ویسٹ فرام دا باڈی از کالڈ ایکسکریشن. مطلب ہے جو نائٹروجنس ویسٹ ہے اس کا جسم سے باہر نکال دینا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکریشن. اور نائٹروجنس ویسٹ کس راستے سے باہر آتے ہیں؟
एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम जो है किस चीज आते हैं, यूरिनी, जो यूरिन होता है हमारा उसके अंदर क्या होते हैं अक्सर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। और उसके बाद आ गया थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन ये है टू मेंटेन द टेंपरेचर विद इन ए नैरो रेंज, टू मेंटेन द टेंपरेचर विद इन ए नैरो रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। आप खुद भी अपनी मतलब किसी तरह भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, डेफिनेशन भी ठीक है, मतलब है एक नैरो रेंज के अंदर या टू मेंटेन द टेंपरेचर विद इन द नैरो रेंज फॉर सूटेबल ह्यूमन बॉडी, फॉर सूटेबल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि नैरो रेंज के अंदर बॉडी के टेंपरेचर मेंटेन रखना जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, मुनासिब होता है, सूटेबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोरेगुलेशन। क्या कहते हैं, थर्मोरेगुलेशन। यहाँ लिखा है टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन ए टॉलरेबल रेंज या नैरो रेंज। टॉलरेबल का मतलब क्या होता है, जो बर्दाश्त, ये भी ठीक है, बर्दाश्त किसके, इसका थर्मोरेगुलेशन। अब जो हम जैसे कर रहे थे मैंने इसको आपकी एक्सक्रीशन भी, ऑस्मोरेगुलेशन भी, थर्मोरेगुलेशन भी होगी। थर्मोरेगुलेशन के अंदर जैसे मजीद आगे हम मिसालें पढ़ेंगे, या भी मैं आपको बता दूं जैसे आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, ग्लैंड सेक्रेशन है, मगर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के बहुत से काम। अच्छा, इस तरह आप इस चीज को छोड़े, आप चले जाए किसी, यानी कि जैसे आप घर के अंदर इस्त्री पड़ी होती है, कभी आपने इस्त्री का काम करते हुए देखा है, एक उसको होता है सेट पॉइंट। क्या होता है, सेट पॉइंट, जिससे हम कहते हैं भाई मतलब सेट पॉइंट का इस्त्री है क्योंकि उसने गर्मी की शिद्दत को महसूस करना है, तो हम उसको थर्मोरिसेप्टर भी कह सकते हैं। कह सकते हैं मतलब उससे वो करना है जो सेट पॉइंट जिसके ऊपर हम सेट करते रहते हैं, वहां तक जब टेम्परेचर पहुंचता है तो इस्त्री खुद बहुत क्या होती है, ऑफ हो जाती है। क्या होती है, ऑफ हो जाती है। जब फिर टेम्परेचर डाउन होता है फिर इस्त्री खुद हो जाना चल पड़ती है। इसी तरह आप गीजर, आपके घरों के अंदर गीजर लगे हैं, वहां भी एक सेट पॉइंट है, आप सेट पॉइंट के ऊपर सेट कर देते हैं इतना हमें गर्म पानी चाहिए, इतना हमें गर्म पानी, तो जब आपका जो गीजर होता है उसके अंदर जब उतनी मिकदार तक गर्म पानी पहुंच जाता है, उतना गर्म पानी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्विच हो जाता है। और फिर उसके बाद जब पानी ठंडा होता है फिर क्या होता है, खुद चल पड़ता है। इस तरह आपकी ये रनिंग मोटर जो मशीन, ये पंप लगे हुए पानी वाले पंप, इसके अंदर भी ये सिस्टम है, यानी वाटर की क्वांटिटी उसके टैंकी के अंदर मौजूद है। अभी इतनी टैंकी के अंदर जब पानी बहुत थोड़ा रह जाएगा, मतलब थोड़ी सी मिकदार के अंदर, तो टैंकी खुद में क्या होती है, चल पड़ती है। और जब पानी भर जाता है उसके अंदर अपने लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाती है। तो बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर भी यही सिस्टम मौजूद है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने ऊपर अहकाम आते हैं, इतना टेम्परेचर अपने मेंटेन करना है। तो जो ही अगर टेम्परेचर बढ़ना ज्यादा शुरू हो जाएगा तो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम है ब्रेन से, वो पैगाम भेजता है बॉडी को, भाई मतलब है अब टेम्परेचर ज्यादा होने लगा है बॉडी का, तुम अपना काम शुरू करो। तो वो क्या करता है उसके नतीजे के अंदर, वो हमारे स्वेट ग्लैंड को अहकाम देता है, स्वेट ग्लैंड काम करते हैं, पसीना खारिज होता है, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, डाउन होने शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, स्वेट ग्लैंड ज्यादा काम करना शुरू कर दे, फिर उसके बाद पैगाम पहुंचता है, फिर हमारा जो ब्रेन सेंटर है उसके बाद फिर पैगाम पहुंचता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो गया, तो फिर वो पैगाम देता है किसको, अब हियर का पैगाम देगा कि तुम इरेक्ट हो जाओ। क्या हो जाओ, इरेक्ट, बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे सर्दियों के अंदर आप देखें बाल खड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ईयर इंट्रैप करते हैं। ईयर इंट्रैप होने की वजह से फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं होता, बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि पीछे से काम आते हैं, फिर बॉडी हमारी उसके मुताबिक क्या करती है, काम करती है। ये है हमारा क्या चीज, मिसाल है थर्मोरेगुलेशन, जिसमें मिसाल दी। कैसे सिस्टम चलेगा, ब्रेन से क्या आएगा, पैगाम आएगा, किसके पास आएगा, बॉडी के पास। अगर टेम्परेचर डाउन है तो बॉडी पैगाम देगी किस चीज को, टेम्परेचर डाउन होगा तो किस चीज को पैगाम देगी, हियर को, किस चीज को पैगाम देगी, जो हमारे अगर टेम्परेचर डाउन है, अगर टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया है, तो हमारे जो बॉडी के हियर है, ये वाले जो बाल है, बालों के ऊपर जो है ना पैगाम देगी, भाई इसको क्या करो, तुम खड़े इसको सीधे इरेक्ट कर दो। जब भी इरेक्ट करेंगे तो हवा की लेयर यहाँ जो है फंस जाएगी, और जब फंस जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर मजीद डाउन नहीं होगा, बॉडी का टेम्परेचर मजीद डाउन नहीं होगा। अगर टेम्परेचर डाउन है, अगर टेम्परेचर अप है, तो फिर किस चीज को पैगाम आएगा, स्वेट ग्लैंड को। किस चीज को पैगाम आएगा, स्वेट ग्लैंड को। तुम अपना काम शुरू करो, तुम क्या करो, पसीना खारिज करना शुरू कर दो, और जिससे क्या होगी, एवेपोरेशन होगी, साफ जब पानी बुखार बन के उड़ेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो इससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो मतलब है ये सिस्टम ऐसे चलते हैं, इसी फीडबैक सिस्टम इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फीडबैक सिस्टम। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि अब ऊपर से पैगाम आ रहा है,
باڈی جب پیغام پیچھے دے گی کہ ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے، مزید ضرورت نہیں ہے. جیسے مجھے پیاس لگی تھی کس چیز کی، جب پیاس لگی ہے میں نے پانی پینا شروع کیا ہے تو پیچھے سے پیغام آ رہا تھا کہ تم پانی پیتے جاؤ. میں پانی پیتا گیا، پھر پیچھے سے پیغام آ گیا مزید پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا دل نہیں بھر گیا، میں نے پانی پینا چھوڑ دیا. تو میرا دل کیسے بھرا؟ وہ برین نے مجھے پیغام دیا کہ بس اب سیر ہو چکا، ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اسی طرح آپ کی بریتھنگ کا سسٹم، جس چیز کا سسٹم اس سے اوپر سے پیغام ہوتا ہے. جب اوپر سے پیغام مثبت کے اندر آئے، اوپر سے پیغام کیا ہے؟ مثبت کے اندر آئے تو اس کو ہم پازیٹیو فیڈ بیک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جب نیگیٹو کے اندر آ جائے اب مقام مکمل ہو چکا ہے، اب مزید ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نیگیٹو فیڈ بیک. کیا ہو جاتا ہے؟ نیگیٹو فیڈ بیک. پہلے مطلب ہے ٹمپریچر، باڈی کا ٹمپریچر اپ کرنا تھا. آپ جو ہے نا سردی کے اندر بیٹھ سے ہیں، آپ رضائی کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے رضائی کے اندر فرق تو وہاں آپ جو ہے نا شروع کے اندر آپ بالکل جو ہے نا وہ سکڑ کے آپ نے اپنے ٹانگے اور بازو وغیرہ بالکل اکٹھے کر لیے، کیونکہ اس سے بھی ٹمپریچر اپ ہوتا ہے، اس سے بھی ٹمپریچر کیا ہوتا ہے؟ اپ ہوتا ہے. آپ بالکل اکٹھے ہو کے سو گئے رضائی کے اندر. تو جب تک آپ کو برین پیغام باڈی کو نہیں دے گا کہ اب ٹمپریچر اپ نہیں ہوگا، بالکل ویسے یعنی کہ سوئے رہیں گے. جب اوپر سے پیغام آئے گا کہ اب ٹمپریچر اپ ہو چکا ہے، ٹمپریچر کیا ہو گیا؟ اپ ہو چکا ہے، جو باڈی کا مینٹین ریکوائرڈ ٹمپریچر پورا ہو گیا ہے، پھر آپ اپنی ٹانگیں سیدھی کر دیں گے، بازو سیدھا کر دیں گے. اس کا مطلب ہے اوپر سے پیغام آئے گا تو ہم کام کریں گے. اب جو اوپر سے پیغام آ گیا کہ مزید ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیگیٹو فیڈ بیک. کیا کہتے ہیں؟ اور جب اوپر سے پیغام آتا جائے ابھی ضرورت ہے، ابھی ہمارا ٹمپریچر اپ نہیں ہوا، ابھی تک جو اپنی ہماری یعنی کہ ریکوائرڈ ٹمپریچر تھا وہاں تک نہیں پہنچا، تو ہم اسی حالت کے اندر آتے ہیں جس طرح جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے سونے کی، یا پھر دوسری مثال پانی پینے کی، یا کسی چیز کی مثال ہے. تو یہ ہوتا ہے فیڈ بیک سسٹم. یہ کیا ہوتا ہے؟ اور پازیٹیو اور نیگیٹو میں خیال میں آپ کو سمجھ لگ گیا، سمجھ لگ گیا نہیں لگ گیا؟ اور اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں کنٹرول ایٹ سیل لیول. سوری یہ میں بھول گیا تھا. یہ ایکسٹرا سیلولر اور انٹرا سیلولر دو میں نے مثالیں دی. ایکسٹرا سیلولر کی مثال ہو جو سیل سے باہر ہو، جو سیل سے باہر ہو. اب جو چیز سیل سے باہر ہوگی وہ انٹر سیلولر ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ انٹر کا مطلب ہوتا ہے دو جب سیلوں کے درمیان ہو. انٹر کا لفظ جہاں بھی آ جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب دو چیزوں کے درمیان میں لفظ ہو تو ہم اس کو انٹر کہتے ہیں. جیسے یہ میچ ہو رہے تھے انٹرنیشنل، کیا ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل میچ ہو رہے تھے. انٹرنیشنل میچ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو تین ٹیمیں آپس کے اندر جیسے کھیل رہی ہوتی ہیں تو انٹرنیشنل ہوتا ہے. انٹرنیشنل ورلڈ کپ جیسے کہتے ہیں، مطلب ہے نیشن کے درمیان. نیشن کیا ہے؟ قوموں کے درمیان. اب جب لفظ ہوتا ہے کسی ایک قوم کے درمیان، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر میچز ہوتے ہیں تو ہم کہ پھر انٹرنیشنل نہیں کہیں گے، پھر ہم کیا کہیں گے؟ انٹرا نیشنل، مطلب ہے قوم کے اندر ہو رہے ہیں. اسی طرح جب ہم لفظ لکھتے ہیں ایکسٹرا سیلولر، اس کا مطلب ہے سیل سے باہر، سیل سے باہر. مگر آگے لفظ آئے گا انٹر سیلولر، کیونکہ دو سیلوں کے درمیان آ رہی ہے. ایک سیل ادھر ہے اور ایک سیل ادھر ہے، تو دو سیلوں کے درمیان آ رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انٹر سیلولر. یہ فرق ہے، یہ سیل ہے اور ادھر کیا ہے؟ یہ سیل. اگر میں بات کروں یہاں کوئی چیز موجود ہو، یہاں کوئی چیز موجود ہو تو میں کہوں گا انٹر سیلولر، کیونکہ دو سیلوں کے درمیان ہے، دو سیلوں کے درمیان میں. اور اس کو میں ایکسٹرا سیلولر بھی کہہ سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ سیل کے باہر پڑی ہوئی ہے. سمجھ لگی ہے؟ یہ دو سیلوں کے درمیان میں ہے، اس کو میں کیا کہوں گا؟ انٹر سیلولر بھی کہہ سکتا ہوں. اور کیونکہ یہ ایک سیل سے کیا پڑی ہوئی ہے، کسی سیل سے بھی لے کے ایک سیل سے کیا پڑی ہوئی ہے؟ باہر پڑی ہوئی، تو ایکسٹرا سیلولر بھی کہہ سکتا ہوں. اگر یہ چیز سیل کے اندر آ جائے تو پھر میں کیا کہوں گا؟ انٹرا سیلولر. بس یہ ہے انٹر اور انٹرا کے اندر آپ کو فرق کرنا چاہیے. سمجھ لگی ہے؟ اور اس طرح انٹر سیلولر کو ہم دوسرا نام کیا دیتے ہیں؟ ایکسٹرا سیلولر. کیا کہتے ہیں؟ انٹر سیلولر کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایکسٹرا سیلولر. کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہم نے آرگنزم لیول پہ پڑھا تھا کہ آرگنزم اپنی باڈی سیلوٹ ہر چیز کو مینٹین رکھتا ہے. جیسے ہمیں ضرورت ہو تو ہم بعض اوقات جاتے ہیں تو ہمیں ہماری یعنی کہ یہ جو سیلوٹ ہوتا ہے وہ چیک کر کے اس کے بعد ہمیں بوتل لگاتے ہیں کہ آپ کو ڈیکسٹروز اتنی چاہیے، آپ کو گلوکوز 20% چاہیے، 50% چاہیے، 10% چاہیے. مختلف مقدار کے اندر بوتلیں آ رہی ہیں بازار کے اندر. چلے جائیں لگانے کے لیے، آپ کو فاصلے کمی ہو جائے گی کس چیز کی، تو پہلے آپ کو بلڈ چیک کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. سمجھیے؟ تو وہ کس چیز پہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی سیلوٹ کی اور واٹر کی کنسنٹریشن کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز ضرورت چاہیے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے نارمل سلین. آپ نے دیکھا نارمل سلین، نارمل سلین کے اندر سمپل واٹر ہوتا ہے اور واٹر کے اندر 0.9% NaCl ڈالا ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 0.9%. مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بلڈ ہے اس کے اندر بھی 0.9% مقدار موجود ہے. تو ہم کیوں بہ ڈالتے ہیں؟ کیونکہ وہ بلڈ کے ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل موافق ہو جاتے ہیں.
جاتی ہے. جیسے بلڈ کی ہوتی ہے تو ویسے بالکل جو ہے نا سالٹ کی کنسنٹریشن کس کے اندر ہو جاتی ہے؟ بوتل کے اندر. جو ہے کوئی بھی جگہ آپ یہ رنگل لکوڈ ہو جائے یا دوسری جتنی بھی ہیں لگاتے ہیں اس کے اندر 0.9% NaCl ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری باڈی کے اندر بھی 0.9% NaCl ہے. سمجھ لگی ہے؟ بالکل باڈی کی جو ایسیٹونک ہوتی ہے وہ چیزیں ہم لگاتے ہیں. وہ چیزیں کیا کرتے ہیں؟ ہم لگاتے ہیں. تو یہ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ایکسٹرا سیلولر انٹرا سیلولر. اگر سیل کے باہر اور اندر کی مقدار کے اندر فرق پڑ جائے تو بہت زیادہ تباہ کو نظام ملتے ہیں. وہ ہم ابھی آسمو ریگولیشن کے اندر پڑھیں گے. کس چیز کے اندر پڑھیں گے؟ اچھا یہ فزیکل کنٹرول سسٹم یا لیمٹ کنٹرول سسٹم یہ میں نے آپ کو ایسے پہلے بتا دیا سارا کچھ میں نے ابھی سمجھا دیا. فزیکل کنٹرول سسٹم جیسے میں نے مثال دی استری وغیرہ کی یہ چیزیں میں نے پیچھے سارا آپ کو وہ سمجھانے کے لیے میں نے پہلے مثال دے دی تھی. فزیکل کنٹرول سسٹم کے اندر جیسے ہمارا ریفریجریٹر ہو گیا, ہماری استری ہو گئی یا ہمارا گیزر ہو گیا, یہ سارے کیا ہیں؟ فزیکل کنٹرول سسٹم کی مثال ہے. بالکل یہی چیزیں لیور کنٹرول سسٹم کی مثالیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہم پانی پیتے ہیں یا ہمیں ٹمپریچر مینٹین رکھتے ہیں یا کسی طرح کے, تو یہ کیا ہو گیا؟ لیور کنٹرول سسٹم. ایگزامپل میں نے بہت زیادہ دی ہے, میں کیا میں آپ کو سمجھ آ گئی چیزوں کی مثال. نیگیٹو اور پازیٹیو فیڈ بیک بھی آپ کو سمجھ لگ گیا ہے. اس کے بعد پڑھتے ہیں آسمو ریگولیشن. کیا پڑھتے ہیں؟ آسمو ریگولیشن. تو آسمو ریگولیشن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ٹو مینٹین دا واٹر اینڈ سالٹ بیلنس ان دا باڈی. یعنی کہ واٹر اینڈ سالٹ کا بیلنس رکھنا ہے. اور کس طرح بیلنس رکھنا ہے؟ جیسا کہ اس کو ضرورت ہے 0.9% NaCl موجود ہے تو ہم نے وہی دینا ہے. سمجھ لگی ہے؟ اگر ہمیں 0.9% NaCl موجود ہے, پہلے ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں سوال کروں گا, یہ چیز آپ سمجھ لیجیے گا. ہیپوٹونک انوائرمنٹ. ہیپو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کے اندر جب کمی ہو جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیپو کہتے ہیں. اور ہیپر کہتے ہیں جب کسی چیز کے اندر زیادتی ہو جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیپرٹونک کہتے ہیں. جو میری بات کنفیوژن رہی ہے تھوڑا سا آپ کے ساتھ نہ ہو کیونکہ لفظ آ رہا ہے انوائرمنٹ. لفظ کیا آ رہا ہے؟ انوائرمنٹ. جب ہم نے ہیپوٹونک انوائرمنٹ کی بات کر لی ہے تو ہم نے بات کرنی ہے جو سیل کے باہر والا انوائرمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیپوٹونک انوائرمنٹ. کوئی ایک سیل پڑا ہے اس کے جو باہر والا انوائرمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیپوٹونک. جیسے انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے ہیپوٹونک انوائرمنٹ. سیل کے اندر کی بات نہیں کر رہی ہے, تن کے اندر کی, سیل کے اندر کی بات نہیں کر رہے مگر سیل کے اندر اس کا ریلیشن کریں گے کیونکہ سیل کے باہر انوائرمنٹ پڑھ اس وجہ سے کیونکہ سیل کے ساتھ کیا کریں اس کا ریلیشن شپ قائم کریں. کیا کریں؟ ریلیشن شپ. ہیپوٹونک انوائرمنٹ ہوتا ہے سیل کے باہر والا ایسا انوائرمنٹ جس کے اندر کیا ہو؟ سلوٹ زیادہ ہو. ہیپر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. ہیپر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. ایسوٹونک انوائرمنٹ جو بالکل کیا ہو؟ بالکل سیم. جو بالکل کیا ہو؟ سیم ہو. جیسے آپ کی بک کے اندر اس نے ہیپرٹونک کی مثال دی ہے. ہیپرٹونک کا لکھا ہوا ہے ہیپرٹونک. A dilute solution as compared to the cell concentration is called hypotonic. A dilute solution as compared to cell concentration. A dilute solution as compared to cell concentration. سیل کی جو مقدار ہے سلوٹ کی اس کے مقابلے کے اندر جو انوائرمنٹل سلوٹ کی مقدار ہے وہ کیا ہوگی؟ کم ہوگی. کیا ہوگی؟ تو اس وجہ سے ہم نے ہیپوٹونک انوائرمنٹ کہا ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ سیل کے اندر جو سلوٹ کی مقدار ہے وہ کیا ہوگی؟ سیل کے اندر زیادہ ہوگی, انوائرمنٹ کے اندر کیا ہوگی؟ کم ہوگی. اس وجہ سے لفظ کیا آ رہا ہے؟ ہیپوٹونک انوائرمنٹ. میں لفظ لکھتا ہوں ہیپوٹونک سیل. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سیل کے اندر مقدار کم ہو جائے گی. آپ آگے والا لفظ لازمی دیکھیں آگے بات کس چیز کی کر رہا ہے, دونوں کی بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر فرض کیا سیل کے اندر جو باہر والا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر سلوٹ کی مقدار کم ہے. سلوٹ کی مقدار کیا ہے؟ تھوڑا سمجھ جائے گا تھوڑا سا. اگر سلوٹ کی مقدار کم ہے اور سیل کے اندر سلوٹ کی مقدار کیا ہے؟ زیادہ ہے, تو باڈی اپنا مینٹین رکھتی ہے. جیسے میں نے کہا واٹر اینڈ سالٹ کنسنٹریشن کو کیا کرے گی؟ باڈی مینٹین کرے گی. تو وہ مینٹین کیسے کرے گی؟ مینٹین کیسے کرے گی؟ اس کے بعد دو آپشن ہیں. اس کے بعد کیا ہیں؟ دو آپشن ہیں. یا تو وہ پانی یا وہ کیا کرے, جیسے بات کیا یہ والا میں آپ کی سے یہ کیا ہے؟ یہ انوائرمنٹ ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ سیل ہے. اب سیل کے اندر جو سالٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے, اور باہر جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن کیا ہے؟ کم ہے. اسی وجہ سے انوائرمنٹ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیپوٹونک انوائرمنٹ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس سیل کے پاس دو آپشن ہیں. کتنا آپشن ہے؟ دو آپشن. یا تو یہ اپنا جو اس کے اندر سلوٹ ہے سلوٹ کو باہر نکال دے. سلوٹ کو کیا کرے؟ باہر نکال دے تاکہ اس کا انوائرمنٹ کیا ہوگا؟ مینٹین ہو جائے. یا تو یہ کرے کہ جو پانی سیل کے اندر داخل ہوتا ہے, پانی سیل کے اندر
آپ لوگ خود ہی سوچیں سیل کے لیے کون سا کام ایزی ہے، پانی کے اندر داخل ہونا یا سلوٹ کا باہر نکالنا؟ پانی کے اندر داخل ہونا. کس چیز کا؟ کیونکہ ہمیشہ یہ پانی ایزیلی ڈیفیوز ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو، پانی کا ایزیلی کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیفیوز. بنسبت اس کے کہ وہ سالٹ کو باہر نکالا، وہ تو نہیں نکال سکتا. تو اسی وجہ سے پانی کیا کرے گا؟ اندر داخل ہو جائے گا. پانی کیا کرے گا؟ اندر داخل ہو جائے گا. جب پانی اندر داخل ہوگا تو کیا سیل کا سائز بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ سیل کا سائز بڑھے گا. سیل کا سائز کیا ہوگا؟ بڑھے گا. سیل کا سائز جب بڑھے گا تو سیل ٹرنچڈ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ٹرنچڈ، تناؤ کے اندر آ جائے گا. اور اس کنڈیشن کے اندر سیل پھٹ بھی سکتا ہے. سیل کیا کر سکتا ہے؟ پھٹ بھی سکتا ہے. سمجھ لگی یا نہیں لگی؟ بالکل اسی طرح جب آپ انجیکشن لگوانا چاہیں یا بوتل لگوانا چاہیں، آپ نے ایسی بوتل وہاں لگوا دی ہے جس کے اندر سلوٹ نہیں کہ سمپل واٹر آپ نے باڈی کے اندر ایڈ کر دیا. کیا ایڈ کیا ہے؟ سمپل واٹر باڈی کے اندر آپ نے لگوا دیا. سمپل واٹر جب لگائیں گے تو بہنے والا انوائرمنٹ کیا ہو جائے گا؟ ڈیلیوٹ ہو جائے گا. ایسے ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ سمپل واٹر لگایا ہے. بہے سلوٹ کی کنسنٹریشن کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو کیا ہوگا؟ واٹر پھر کیا کرے گا؟ اندر رش کرے گا. واٹر کیا کرے گا؟ سیل کے اندر رش کرے گا. تو سیل لیسز ہو سکتی ہے، سیل ٹوٹ سکتا ہے. سیل کیا ہو سکتا ہے؟ ٹوٹ سکتا ہے. سمجھ لگی تھوڑی بہت؟ اچھا اس طرح بالکل ہیپرٹونک انوائرمنٹ کے اندر آ جائیں. آپ لوگ بتائیں کہ میں اچھا اس کے اندر یہ ایسے ہمارا انوائرمنٹ ہے، یہ ایسے دیکھ لیں، اور اس کے اندر یہ اندر کیا ہے؟ سینٹر کے اندر یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ سیل پڑا ہوا ہے. اب ہائپرٹونک انوائرمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا. انوائرمنٹ کے اندر سلوٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے. انوائرمنٹ کے اندر سلوٹ کی کنسنٹریشن کیا ہے؟ جب سلوٹ کی کنسنٹریشن انوائرمنٹ کے اندر زیادہ ہوگی اور سیل کے اندر سلوٹ کی کنسنٹریشن کم ہوگی تو پانی کہاں سے کہاں جائے گا؟ جب سیل کی کنسنٹریشن کیا ہے؟ تھوڑی ہے، ہائپرٹونک انوائرمنٹ ہے، اور سلوٹ کی کنسنٹریشن کیا ہے؟ انوائرمنٹ کے اندر زیادہ ہے. سلوٹ کی کنسنٹریشن کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو پانی کس طرف جائے گا؟ سیل سے انوائرمنٹ کے اندر جائے گا. پانی کیا جائے گا؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں نے کہا دو آپشن ہوتے ہیں مینٹین کرنے کے لیے، یا تو پھر سلوٹ حرکت کریں یا پانی حرکت کریں. سلوٹ حرکت کرنا امپاسبل ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کون سی حرکت کرتی ہے؟ پانی. تو اس وجہ سے کیونکہ یہ کیا ہے؟ آپ کی ہائپرٹونک ہے، سلوٹ کی کنسنٹریشن باہر کیا ہے؟ باہر ہے. کیونکہ یہ نام بتا رہا ہے ہائپرٹونک انوائرمنٹ. ہائپرٹونک انوائرمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلوٹ کی کنسنٹریشن باہر کیا ہے؟ زیادہ ہے. سلوٹ کی کنسنٹریشن کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور اندر سیل کے اندر سلوٹ کی کنسنٹریشن کیا ہے؟ کم ہے. اور جب سیل کے اندر سلوٹ کی کنسنٹریشن کم ہوگی تو پانی اندر سے باہر کی طرف آئے گا. اندر سے کیا آئے گا؟ باہر کی طرف آئے گا. یہ تو بات میں نے آپ کو، کیونکہ آپ کو پہلے سلوٹ اور سیل کا اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے بتائی ہے. اگر ہم اصل اس کے میننگ کی طرف آ جائیں تو میننگ اس کا کچھ اور ہے جو کہ مکمل آپ کو ظاہر کر رہا ہے. وہ کیسے ظاہر کر رہا ہے؟ ہائپرٹونک انوائرمنٹ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب سیل یہاں سے یہاں اندر کی جائے گا. ٹون کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، ٹون کا مطلب ہوتا ہے تناؤ. جب یہ پانی ادھر چلا جائے گا تو سیل کا ہو جائے گا؟ پھیل جائے گا. تو باہر والا انوائرمنٹ ہائپرٹونک مطلب لیس ٹرنچڈ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اسی ہائپرٹونک انوائرمنٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پانی اندر چلا گیا ہے، سیل کیا ہو گیا؟ ٹرنچڈ ہو گیا ہے. ہم نے انوائرمنٹ کو کیا کہہ دیا ہے؟ ہائپرٹونک انوائرمنٹ. مطلب ہے ٹون کا مطلب ہوتا ہے تناؤ. کیا ہوتا ہے؟ تناؤ. ہائپرٹونک اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کیونکہ پانی سیل سے باہر آیا ہے. پانی سیل سے باہر آیا ہے، اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ ٹرنچڈ ہو گیا. تو یہ انوائرمنٹ ٹرنچڈ ہوا ہے اور یہ سیل ٹرنچڈ ہوا ہے. ہم اس کو ہائپرٹونک سیل بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہائپرٹونک انوائرمنٹ، اور اس کو ہائپرٹونک سیل کہہ سکتے ہیں. اور اس طرح جیسے ہم نے ہائپرٹونک انوائرمنٹ ہے تو ہائپوٹونک سیل کہہ سکتے ہیں. کیونکہ سیل کے اندر ٹون کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گیا. سیل کے اندر ٹون کیا ہو گیا؟ اور بالکل اسی کا ہے ایسوٹونک انوائرمنٹ. ایسوٹونک انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر سلوٹ اور واٹر کی کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ایکول ہوتی ہے. جیسا کہ ہماری واٹر کی، جیسے میں نے NaCl شروع کے اندر بتایا، NaCl کی 0.9% ہے، اور جو ہم باہر سے لگا رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ 0. تو باڈی کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اندر بھی وہی ہے اور باہر کے اندر بھی وہی ہے. تو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا. اسی وجہ سے میڈیسن کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایسوٹونک جو سولوشن ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ایسوٹونک کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر سلوٹ کی کنسنٹریشن سیل کے اندر اور باہر انوائرمنٹ کا کیا ہو؟ سیم ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسوٹونک انوائرمنٹ. کیا کہتے ہیں؟